رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ صحابی کہتے کسے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف کی ہے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو. اس تعریف کی روشنی میں خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ گویا کہ وہ شخص صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ عرصے تک اسے رہنے کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کرنے کا موقع اسے نصیب ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، اگر وہ حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ البتہ حالت ایمان میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن ایمان لانے کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا تو ایسا شخص تو کافر ہوگا، وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابی کی یہ تعریف ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن و احادیث میں بہت سی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسرے لوگوں پر سبقت کر گئے، یعنی وہ مہاجرین جو ہجرت میں سبقت کر گئے، ایمان لانے میں سبقت کر گئے، اور وہ انصار جو دوسرے لوگوں پر ایمان لانے میں سبقت کر گئے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پیروی کی۔ یعنی 3 قسم کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، یعنی مہاجرین جو پہلے ہجرت کرنے والے، اور انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی جان و مال سے، وہ، اور تیسرے وہ لوگ یعنی بعد میں آنے والے صحابہ کرام جنہوں نے سابقین اولین کی، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لائے تھے اور پہلے ہجرت کی اور پہلے انصار کے مومنین کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے خوش ہو گیا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی و خوش ہو گئے ہیں۔ ایک بشارت تو صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے، چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں، اور بعد میں آنے والے صحابہ کرام جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین راضی ہو گئے۔ اور دوسری بشارت ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیش ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حاضرین گرامی، جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہو اور جن سے اللہ رب العالمین نے راضی و خوش ہونے کا اعلان کر دیا ہو اور جن کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہو اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کی بشارت دے دی ہو، ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ سورہ نحل کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی حمد و ثنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ رب العالمین کے ان بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا ہے، جن لوگوں کو چن لیا ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ منتخب افراد جن پر سلامتی نازل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی منتخب کیا، اور آپ کی لائے ہوئے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انہی صحابہ کرام کے تعلق سے کہ من کان مستنن فلیستن بمن مات اولئک اصحاب محمد، جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اتباع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کرے جو لوگ وفات پا چکے ہیں۔ کانوا خیر الامہ، وہ امت میں سب سے بہترین لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانوا خیر الامہ، امت میں سب سے بہترین لوگ تھے، ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، واعمقھا علما، اور سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، یعنی دل بھی زیادہ پاکیزہ تھا، علم بھی ان کو زیادہ تھا، واقلھا تکلفا، اور بہت ہی کم تکلف کرنے والے تھے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب اور چن لیا تھا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم صحابہ کرام کے اخلاق کو اپناؤ، صحابہ کرام کے اطوار، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کیے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، اس لیے ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ کانوا علی الہدی المستقیم، وہ صحابہ کرام سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ تو حاضرین گرامی، صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام ہے، بلکہ آپ قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں گے تو کہیں مطلق طور سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں انصار کی فضیلت بیان فرمائی، کہیں اہل بدر کا تذکرہ کر کے ان کا مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا، کہیں بیت رضوان میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ مطالعہ کریں، بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ انصار مدینہ کے بارے میں ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جو لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی جن لوگوں نے مدد کی تھی، مدینہ کے لوگوں نے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، مکہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں کے آنے سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے اور ان کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا تھا، یحبون من ہاجر الیہم، اور ہجرت کر کے آنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لا یجدون فی صدورہم حاجتاً، اور اپنے دلوں میں کچھ بھی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں، کوئی دشواری نہیں محسوس کرتے ہیں، کس چیز پر؟ مما اوتوا، جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے، یا مال فہ ہو یا مال غنیمت ہو، مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی ہے، دل میں کوئی کٹھن محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ حال ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ تو اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اس چیز کی ان کو زیادہ حاجت ہو، زیادہ ضرورت ہو۔ اس آیت کے بارے میں، پس منظر کے بارے میں بخاری و مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی قربانی کو آپ دیکھیے، بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن بخاری مسلم کے اندر اس آیت کی پس منظر میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو بڑے بھوکے تھے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس بھیجا کہ دیکھیں کھانے کا کچھ سامان ہو تو لے آئیں تاکہ ان کی ضیافت کی جائے، بھوک دور ہو جائے، پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ تو اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک بیوی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کرایا، تمام بیویوں کے یہاں سے یہی جواب ملا کہ پانی کے علاوہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تنگی کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مہمان رسول کی ضیافت کرے گے۔ ایک صحابی، اور اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم فرمائے جو اس مہمان کی ضیافت کرے۔ تو ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے اس مہمان کی میں ضیافت کروں گا۔ گھر پہ لے جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کیجئے، انہیں کھانا کھلائیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ بچے جب کھانے کا مطالبہ کریں تو انہیں بہلا پھسلا کے سلا دیا جائے، اور بچے جب سو جائیں تب مہمان رسول کی خدمت میں وہی بچوں کا کھانا پیش کر دیا جائے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جب ہم دونوں، چونکہ آداب میں سے ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانے پر بیٹھتا ہے، چائے پہ میزبان بھی بیٹھتا ہے تاکہ مہمان تکلف نہ کرے، یہ آداب میں سے ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم دونوں کھانے پہ بیٹھ جائیں گے تو چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اسے گل کر دینا، بجھا دینا، اس طریقے سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا کھانے کا تو انداز ظاہر کروں گا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا، اور مہمان رسول آسودہ ہو کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ ان کے ہدایت کے مطابق اسی طرح سے عمل کیا جاتا ہے، اور بچے بھی بھوکے رہتے ہیں، رات دیر میاں بیوی بھی بھوکے رہتے ہیں اور مہمان رسول کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے الفاظ فرماتے ہیں، لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، کہ اللہ رب العالمین رات میں فلاں شخص، فلاں مرد اور فلاں عورت سے بہت خوش ہوا، یا فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی کہ چراغ گل کر دیا اور بچوں کو سلا دیا، خود کھانا نہیں کھایا، بچوں کو نہیں کھلایا اور مہمان رسول کی ضیافت کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہو۔ بچاؤ، بچوں کو کھانے کی ضرورت تھی، خود میاں بیوی بھوکے تھے، کتنی سخت ضرورت رہی، لیکن اپنے آپ پر، اپنے بال بچوں پر دوسروں کو ترجیح دی اور مہمان رسول کی ضیافت کی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، ایک دوسروں سے کس طرح سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایسے صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ انصار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لو ان الانصار لسلكوا واديا او شعبا لسلكت في وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار، کہ اگر انصار کے لوگ ایک وادی یا ایک گھاٹی میں چلیں اور دوسرے لوگ دوسرے راستے پہ چلیں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں ان کے راستے پر چلوں گا، اور اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا، یعنی ہجرت جیسی عظیم چیز نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، اہل بدر ہوں، بلکہ اہل بدر کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو چاہو کرو، میں نے تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ مقام تھا یا یہ مرتبہ تھا،
اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام عطا کرا، لیکن یوں ہی نہیں عطا کر دیا تھا، ان کی بڑی قربانیاں تھیں اور یہ سب سے پاکیزہ دل والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی منتخب فرمایا۔ ایسے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری زبانیں گنہگار ہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک جرائم، گناہوں اور معاصی سے لت پت ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں پر زبان درازی کریں، ان کے متعلق برا بھلا کہیں، زبان کھولیں، یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحبہم الا مومن، کہ صحابہ کرام سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے، وَيُبْغِضُهُمْ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور ان سے نفرت کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ من احبہم وحبہ اللہ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان صحابہ کرام سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو اللہ ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، تو اللہ رب العالمین بھی ان سے بغض اور نفرت رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آپ بتائیے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت ایمان اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، اور جن سے نفرت یہ نفاق قرار دیا ہے، اگر ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے خلاف زبان کھولیں، تو ہمارے اندر ایمان کہاں رہ جاتا ہے، ہمارے اندر ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کرام کو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہنا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل ذهب احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ و خیرات کر دے۔ آپ غور کریں، احد پہاڑ چھوٹا ہے، ہم 1 گرام 2 گرام تو خرچ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، طاقت رکھنے کے باوجود خرچ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہو جانے کے باوجود بھی ہم بڑی مشکل سے نکال پاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام نے تنگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، جس وقت کہ ان کے پاس کھانے اور پینے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوتا تھا، میسر نہیں ہوتا تھا، اس وقت جو انہوں نے 1 مد خرچ کیا ہے، 1 مد جانتے ہیں کتنا ہے؟ 1 سا 2.5 کلو کا تقریباً ہوتا ہے، اور 1 سا میں 4 مد بنتے ہیں، 1 مد تقریباً 625 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ غور کریے، اور اس کا بھی آدھا آپ کر لیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 300 ساڑھے 12 ہوگا، تو 300 ساڑھے 12 گرام یا 625 گرام اگر انہوں نے ایک کھجور خرچ کر دیا ہے، جو دے دیا ہے اللہ کے راستے میں، تو ان کے دیے ہوئے اس جو یا اس کھجور یا اس پنیر یا کشمش کا مقابلہ آپ کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس تنگی کے عالم میں، جس پریشانی کے عالم میں، جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ صحابہ کرام نے خرچ کیا ہے، جو قربانی صحابہ کرام نے دی ہے، وہ اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بعد روایت میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ صحابہ کرام کے پاس پانی تک نہیں بچا تھا، اور اپنا اونٹ جب ذبح کرتے تھے تو اس کا جو گوبر نکلتا تھا، اس گوبر کو نچوڑ کر اس کا پانی صاف کر کے پی لیا کرتے تھے۔ ایسا عالم تھا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی اور تمام لوگوں سے کو یہ حکم دیا کہ ایک دسترخوان بچھایا جائے اور جو کچھ ہو لا کر کے سارے لوگ یہاں رکھ دیں۔ سارے کوئی کھجور تھوڑا سا لے آتا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آتا، یعنی اس طرح سے جو کچھ تھا سب کچھ لا کے رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی، تب جا کر کے تمام فوجی اس سے سیراب ہوئے اور بھوک ان کی گئی، یعنی یہ عالم تھا۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ایسے وقت میں ایسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ قربانی دی ہے، تو اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دیجیے، انہیں برا بھلا نہ کہیے، ان پر لعن طعن نہ کیجیے، کیونکہ انہوں نے جو اس وقت خرچ کیا ہے تم احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دو گے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، من سب اصحابی، جو شخص میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، ان کو گالی گلوچ دے گا، لعن طعن کرے، تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے گالی دینے والے، ایسے برا بھلا کہنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ بتائیے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے وہ اللہ کی رحمت کیسے پا سکتا ہے؟ تو سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اہل سنت اور والجماعت کو جو عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف ہماری زبانیں نہیں کھلنی چاہیے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو حاضرین کرامی، یہ چند باتیں تھیں جو صحابہ کرام کے فضائل کے تعلق سے تھیں۔ تو صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو پہچاننا چاہیے، اور ان کو برا بھلا کہنے سے یا ان کے خلاف کسی طرح سے کی زبان درازی کرنے سے یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیتیں ہیں، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ صاف دل والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ کرام تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ دین کو آگے آنے والی، قیامت تک آگے آنے والی نسلوں کے لیے انہی صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا تھا، اور انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ جس طرح سے ایمان لائے ہیں اس طرح سے ایمان جو لوگ لائیں گے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ایسے صحابہ کرام سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنا چاہیے، ان کے خلاف ہمارے دل میں نفرت، بغض یا عداوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان سے ہمدردی، الفت اور محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے کما حقہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔